السلام علیکم. مائی سیلف نوشین ورک. ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور آپ سب کی عید کیسی گزری، اور آپ نے عید پر کتنا انجوائے کیا، مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں. میں آپ لوگوں کے لیے آج جو خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، یہ خوفناک کہانی ہمارے گھر ہماری ایک فیملی فرینڈ آنٹی ہیں، وہ اکثر آتی ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ اپنی یہ اسٹوری، اپنی یہ خوفناک کہانی جو ان کی ریئل لائف کی ہیپننگ ہے، انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کی ہے. شی واز LHV بائی پروفیشن. تو وہ بتاتی ہے کہ جب وہ اپنی جاب میں تھیں، اب تو وہ ریٹائر ہو چکی ہیں، تو ان کی بیٹی چھوٹی سی تھی، تو ان کی پوسٹنگ بہت دور دراز علاقے بھکر میں کسی ہاسپٹل میں ہو گئی. اب ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ چھوٹی تھی، وہ اس کو کسی کے پاس چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، تو وہ اپنی 5-6 سال کی بیٹی کے ساتھ ہی شہر میں چلی گئی. ان کے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے. وہ بتاتی ہیں چونکہ نیا شہر تھا، اس لیے ابھی گھر وغیرہ کا تو کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوا تھا، تو جو ان کا میڈیکل سٹاف تھا، جو ان کے ہیڈ تھے میڈیکل سٹاف کے، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ہاسپٹل کی جو 2nd فلور ہے اس میں کچھ رومز ایسے ہیں جو انہوں نے میڈیکل سٹاف کے لیے رینوویٹ کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جب وہ کوئی ایسی پرابلم ہو تو کوئی میڈیکل سٹاف کا جو ممبر ہے وہ وہاں پر اسٹے کر سکتا ہے. تو جب تک آپ کے گھر کا کوئی پرابلم سالو نہیں ہوتا، آپ ان رومز میں سے کسی ایک روم میں رہ سکتے ہیں. وہ بھی مان گئی. وہ بتاتی ہیں جب مجھے وہ روم دکھایا گیا، فرسٹ ڈے تھا تو مجھے وہ روم دکھایا گیا، وہ روم 2nd فلور پر جا کر کافی ہٹ کے تھا، یعنی جہاں پر پہلے کبھی وہ وارڈ تھے یا وہ رومز پیشنٹ کے لیے یوز ہوتے تھے، اب وہ روم بالکل خالی تھا. تو اس کے ساتھ بھی 2-3 روم تھے جہاں پر اور بھی کبھی کبھار کوئی میڈیکل سٹاف سٹے کر لیتا تھا، لیکن اس پوری بلڈنگ میں جو اوپر والا حصہ تھا اس میں صرف وہ تھیں، اور ان کے 2 روم چھوڑ کر ایک اور روم تھا جہاں پر ایک اور تھیں، کوئی وہ بھی ورکر ہی تھیں، وہ رہتی تھیں. وہ بتاتی ہیں کہ بہت خوفناک سی جگہ لگتی تھی، پرسرار سی، کیونکہ بالکل خالی تھی، ہاسپٹل سارا نیچے تھا اور وہ جگہ بالکل اب یوز میں نہیں تھی، اس لیے وہ جگہ کافی خالی اور پرسرار سی تھی. تو جب ان کو روم دکھایا گیا تو روم کافی بڑا تھا، انہیں اچھا بھی لگا، صاف ستھرا روم تھا، لیکن تھوڑا سا خوف آ رہا تھا کیونکہ وہاں پر اتنی آمد و رفت نہیں تھی، لوگوں کا اتنا آنا جانا نہیں تھا، نہ میڈیکل سٹاف کا تھا، نہ وہاں کے ورکرز کا تھا. پیشنٹ تو ویسے بھی اوپر نہیں آتے تھے کیونکہ ہاسپٹل کا وہ ایریا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بالکل بند ہے. اور جو 3را فلور تھا ان کا، وہاں پر جب یہ ہاسپٹل بنا تھا تو آپریشن وارڈ کے ساتھ وہاں پر مردہ خانہ ہوا کرتا تھا. لیکن جنہوں نے یہ ہاسپٹل بعد میں خریدا، پھر انہوں نے سارا کچھ چینج کر دیا، اوپر والے حصے بالکل بند کر دیے اور نیچے ہی یہ سارا انہوں نے سیٹ اپ اپنا بنا لیا، آپریشن تھیٹر کا بھی، اور جو مردہ خانہ ہوتا ہے ڈیڈ سیل، اس کا بھی انہوں نے نیچے ہی بنا لیا. تو کہتی ہیں اب رات بہت زیادہ ہو گئی تھی، ہم تھکے ہوئے تھے، ہم لوگ سو گئے، تو کچھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں فیل ہوا، بس تھوڑا سا ڈر ضرور تھا کہ نئی جگہ ہے، پتہ نہیں کیسی ہوگی کیسی نہیں. وہ بتاتی ہیں ہم لوگ سو گئے، 2-3 دن گزرے، سردیوں کے دن تھے. تو کہتی ہیں اکثر ایسا فیل ہوتا تھا جب میں باہر نکلتی تھی جیسے کوئی سایہ سا میرے آگے سے گزر کے گیا یا میرے پیچھے سے گزر کے گیا، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ صرف اس وارڈ کی بات ہے. اور جو 2 رومز چھوڑ کے جو رہتی تھی وہاں پر ورکر، ان سے ان کی ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کو نہیں پتا تھا وہاں پر کون رہتا ہے ان کے علاوہ. ایک دن آنٹی کہتی ہیں کہ میں کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی، میرے سر میں بہت درد تھا، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے روم میں جا کے ریسٹ کر لیتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ جیسے میں اوپر آئی تو وہ جو جگہ تھی وہاں پر جب ہم اندر انٹر ہوتے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر آپ فریش ہونا چاہیں تو آپ ہاتھ منہ دھو سکتے ہیں،
بیسن وغیرہ لگا ہوا تھا ایک کارنر پہ. وہ کہتی ہے میں نے سوچا کہ میں ادھر ہی کھڑی ہو کے اپنا فیس فریش کر لیتی ہوں. پانی کا چھینٹا مارنے کے لیے جیسے ہی میں نے ٹیپ کھولی, میں پانی کا چھینٹا منہ پر مارنے لگی, منہ دھو کر اوپر ہی, تو مجھے ایسا لگا جیسے شیشے میں میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی. کہتی میں تھوڑی سی ڈر گئی, تو میں اپنے روم میں جا کے لیٹ گئی. ان کی بیبی بھی ان کے ساتھ ہی تھی, بیٹی ان کی. تو اب وہ کہتی نہیں, میرا یہاں پر دل نہیں لگتا تھا, مجھے خوف رہتا تھا ہر ٹائم, جیسے پتہ نہیں یہاں پر کیا عجیب سی ایک وحشت ہے. تو میں نے اپنے میڈیکل اسٹاف کے جو ہیڈ تھے ان سے بھی کہا تھا کہ میں یہاں پر پرماننٹ نہیں رہوں گی, میں کچھ دن کے لیے ہوں, پھر میں اپنے گھر کا کوئی ارینجمنٹ کر لوں گی, رینٹ پہ کوئی گھر لے لوں گی. آنٹی کہتی ہے ایک دن بہت شدید بارش تھی, بہت طوفانی بارش تھی. تو اس دن ڈیوٹی جلدی اوور ہو گئی تھی کیونکہ کوئی پیشنٹ اتنے خاص نہیں تھے, جو آلریڈی ایڈمٹ تھے وہی تھے. اتنا طوفان اور سردی تھی جس کا حساب ہی نہیں گئی. کہتی ہیں کہ میں اپنے روم میں جلدی آ گئی تھی. تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا. بہت سناٹا, بہت خاموشی, صرف بارش کی اور بادلوں کی آواز تھی. وہ کہتی ہیں مجھے ایسا فیل ہوا جیسے باہر, میرے روم کے باہر جو وارڈ تھا سارا خالی جو تھا, وہاں پر کوئی اسٹریچر کو لے کر گزر رہا ہے جیسے. میں تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ یہاں پر تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے, تو یہ اوپر والے ایریا میں اسٹریچر کہاں سے آ گیا. وہ کہتی ہیں میں کھڑی ہو کر جا کر جب دروازے کے پاس گئی تو میں نے واضح اسٹریچر کے ادھر ادھر جانے کی آواز سنی. پھر میں نے یہی سوچا کہ پتہ نہیں نیچے سے آواز آ رہی ہو, خاموشی بہت زیادہ ہے. کہتی میں نے تھوڑا سا نا اپنے روم کا دروازہ کھول کے دیکھا باہر جھانک کر, تو کوئی چیز نہیں تھی, صرف اندھیرا تھا اور کارنر پر ایک لائٹ آن تھی جس کی روشنی پورے وارڈ میں جا رہی تھی. میں نے پھر دروازہ بند کیا اور میں لیٹ کے آ کے تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میرے دروازے کے باہر کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہتی میری تو حیرت جواب دے گی بھی, یہ کون رو رہا ہے آدھی رات کو, وہ بھی دروازے کے باہر. کہتی ہیں میں نے بڑی ہمت کر کے آگے جا کر پوچھا, میں نے پوچھا کون ہے, تو پہلے آواز نہ آئی. کہتی ہیں میں نے پھر دوبارہ پوچھا کون رو رہا ہے باہر. وہ کہتی ہیں میرے ذہن میں تھوڑا سا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ جو 2 روم چھوڑ کر رہتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ ہو, اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا کوئی پرابلم ہوئی ہو تو وہ نہ ہو. تو میں نے نا ان سے پوچھنا چاہا کہ آپ کون ہیں, آپ کیوں رو رہی ہیں. تو وہ کہتی ہیں میری ہیلپ کرو, میرے بیٹے کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے, اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے. تھوڑی سی پریشان ہو گئی بھی اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے یہ. تو انہوں نے دروازہ کھولا, آگے ایک عورت کھڑی تھی. وہ کہتی میرے ساتھ آؤ, میرے بیٹے کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے, اس کو بینڈیج کرنی ہے. آنٹی کہتی ہے میں نے جلدی سے اپنا فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا, میں اس کے ساتھ چلی گئی. اب وہ نیچے جانے کے بجائے مجھے 3rd فلور پر لے گئی اپنے ساتھ. اب میں ڈرنے لگ گئی بھی اوپر تو کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے, جب اس فلور پر کوئی نہیں آتا تو اوپر کسی نے کیسے جانا ہے. مگر وہ عورت کہتی بس تم میرے پیچھے آؤ. کہتی میں چپ چاپ اس کے پیچھے جاتی رہی, میں واپس بھی نہیں پلٹ سکتی تھی کیونکہ میں تو باہر نکل آئی تھی. کہتی ہے میں اس کے ساتھ جاتی گئی جب اوپر گئی تو آگے اتنا گھپ اندھیرا تھا اور ایک کمرے میں ہلکی سی لائٹ آن تھی. جب میں اندر گئی تو پر ایک پرانا سا اسٹریچر پڑا تھا جس پر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا. 8 سال اس بچے کی عمر ہوگی, اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا. لیکن اس بچے کا چہرہ وہ کہتی ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اس کے چہرے کے اوپر جیسے کپڑا دیا ہوا تھا اور اس عورت نے اپنا فیس بھی ڈھکا ہوا تھا. اب انہوں نے جلدی اس کا ہاتھ صاف کیا, اس کو میڈیسن لگائی, اوپر ٹیوبس لگائیں اس کی اور اس کو بینڈیج کر دی. آنٹی بتاتی ہیں جیسے ہی میں اٹھنے لگی تو اس بچے کا تھوڑا سا چہرہ پتہ نہیں وہ خود کپڑا ہٹا کر ان کو دیکھنا چاہ رہا تھا یا واٹ ایور, وہ تھوڑا سا نا سائڈ پر ہوا. تو وہ کہتی ہیں وہ اتنا خوفناک تھا, اس کے چہرے پر اتنے بال تھے کہ میری ایک دفعہ گھبرا کر میں پیچھے سے گرنے لگی. کہتی میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی دل میں. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں پر اب کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے میرے ساتھ, لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی. انہوں نے اپنی چیزیں اٹھائیں, وہ فٹافٹ نیچے اپنے روم میں آ گئی. اس کے بعد وہ کہتی ہیں مجھے کوئی آواز نہیں آئی. صبح اٹھ کر انہوں نے یہ ساری بات جو ان کے میڈیکل سٹاف کے ہیڈ تھے اور وہاں پر 1-2 ڈاکٹرز بھی تھے, ان سے انہوں نے یہ بات شیئر کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا پاسبل ہے ہی نہیں, اوپر والا حصہ تو ہمارا بالکل ابینڈنڈ ہے, وہاں پر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. وہاں پر تو جب یہ ہاسپٹل نیا بنا تھا تو وہاں پر ہم لوگوں نے آپریشن تھیٹر اور مردہ خانہ کا سیٹ اپ کیا تھا, وہ تو اس کو بند ہوئے بھی ایک زمانہ ہو گیا, تو آپ ایسے یہ کیسے بات کر سکتی ہیں. آنٹی کہتی میری بات پہ وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. وہ کہتی ہیں میں نے ان کو کہا آپ چلیں میرے ساتھ.
تو وہ اور ان کے ساتھ 2-3 اور آدمی وہ سب مل کر اوپر گئے. وہ بتاتی گئیں کہ ادھر سے میں آئی تھی, یہی رستہ تھا. آگے جا کر اینڈ پر جہاں پر مردہ خانہ تھا وہ اس دروازے پر گئیں اور کہتی اس جگہ پر میں آئی تھی رات کو. انہوں نے دیکھا تو وہ دروازہ لاک تھا. انہوں نے بہت کوشش کی اس دروازے کو کھولنے کی مگر وہ نہیں کھلا. آنٹی کہنے لگیں کہ آپ اس میں جھانک کر یہ جو گلاس لگے ہوئے ہیں ان میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے اسٹریچر پڑا ہوا ہے. جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر واقعہ اسٹریچر پڑا ہوا تھا. آنٹی بتاتی ہیں میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں نے اس دن کے بعد میں اس روم میں نہیں گئی. اسی رات میں نے ایک ہوٹل میں اسٹے کیا اور اس کے بعد میں نے ایک ہاسٹل میں اپنا سیٹ اپ کر لیا, گرلز ہاسٹل میں. اور 2 ماہ کے اندر وہ کہتی ہیں میں نے اپنی پوسٹنگ وہاں سے چینج کروائی اور دوبارہ جہاں پر میں جاب کرتی تھی وہاں پر آئی. یہ ان آنٹی کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا. یہ ان کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی. وہ کہتی ہیں آج بھی جب میں یہ چیز یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت خوف آتا ہے کہ شکر ہے اس چیز نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی. یہ تھی ان کی آج کی سچی خوفناک کہانی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. مجھے ضرور بتائیں آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں. جو لوگ میری سٹوریز کو ویو کر رہے ہیں, جو لوگ میری سٹوریز کو سنتے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے سبسکرائبر کی ضرورت ہے. میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں اور یہ بڑھ ہی نہیں رہے ہیں. I really need your cooperation. So please do subscribe my channel. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور سٹوری میں آؤں گی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.